السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، ہم آپ کے سامنے باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور اس کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن کے زیر اہتمام قرآن کریم کی مختلف تفاسیر بشمول سیاہ ستہ حدیث و فقہ کی 100 سے زائد کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، اور مختلف فقہا، مفتیان کرام اور صوفیہ کی مختلف منتخب کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ اور ان میں سے منتخب عناوین بھی آپ کے سامنے روزمرہ پیش کیے جا رہے ہیں، اور انہی میں سے ایک کڑی آپ کے سامنے مولانا مودودی کی گمراہی پر جو عبارتیں لکھی گئی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کچھ نشستیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، ابھی اگلی نشست ہے جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چند چیزوں میں مولانا مودودی کو ایک نشانہ بنایا ہے، اور انہیں مولانا مودودی کس طرح گمراہ لگتے ہیں وہ مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، جن میں سے 5ویں بات یہ ہے: جب پوری امت کے اکابر مولانا مودودی اور ان کے نیاز مندوں کے اعتماد و احترام سے محروم ہوئے، ان کے نیاز مندوں یعنی مولانا مودودی کی پیروی کرنے والے اور ان کے ماننے والے، تو جب پوری امت کے اکابر یعنی بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے بزرگ حضرات مولانا مودودی اور ان کے نیاز مندوں کے اعتماد یعنی ان کے بھروسے اور ان کے احترام سے محروم ہوئے، تو ان کے ذریعے اور واسطے سے جو اسلامی علوم ہم تک پہنچے، یعنی جن اکابر سے جو علوم، جو علم، جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں، ان پر اعتماد کیسے ممکن تھا؟ یعنی ان کو اعتماد کرنا اس پر ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ مولانا نے علوم اسلامی میں سے ایک ایک کا نام لے کر اس پر بے اعتمادی کا اظہار فرمایا، یعنی مولانا مودودی نے جتنے علوم ہم تک پہنچے تھے اکابر کے ذریعے، ان میں نقص نکالنا شروع کیا۔ اپنے نیاز مندوں کے ذہن میں یہ بات خوب اچھی طرح راسخ کر دی، یعنی ان کے ماننے والوں کے ذہنوں میں بالکل اچھی طرح سے یہ بات داخل کر دی کہ تمام اسلامی علوم میں نئے اجتہاد کی ضرورت ہے۔ اجتہاد کے سلسلے میں ہم نے اس سے پہلے کی نشست میں بھی تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ علم تفسیر کے بارے میں وہ لکھتے ہیں، یہاں سے مولانا مودودی کی عبارت نقل کی جا رہی ہے، فرماتے ہیں کہ قرآن کے لیے کسی تفسیر کی حاجت نہیں ہے، یعنی قرآن کے لیے کسی بھی طرح کی تفسیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک اعلیٰ درجے کا پروفیسر کافی ہے، یعنی کوئی بھی پروفیسر اس کی تفسیر کر سکتا ہے، اس کی تشریح بیان کر سکتا ہے۔ جس نے قرآن کا بنظر غائر مطالعہ کیا ہو، یعنی اچھی طریقے سے قرآن کا جو مطالعہ کیا ہوا ہے، اور جو جدید طرز پر قرآن پڑھانے اور سمجھانے کی اہلیت رکھتا ہو، وہ اپنے لیکچروں سے انٹرمیڈیٹ میں طلباء کے اندر قرآن فہمی کی ضروری استعداد پیدا کرے، یعنی قرآن سمجھنے کے لیے جو ضروری طاقت اور جو ضروری صلاحیت ہو سکتی ہے وہ پیدا کرے گا۔ پھر بی اے میں ان کو پورا قرآن اس طرح پڑھا دے گا کہ وہ عربیت میں بھی کافی ترقی کر جائیں گے، یعنی بی اے کی جو ڈگری ہے پھر بی اے میں بھی ان کے اندر ایک ایسی صلاحیت پیدا کر دے گا، وہ پروفیسر جو عربی جانتا ہے اپنے طلباء کو ایسا پڑھائے گا کہ ان کو بھی عربیت کی جو باریکیاں ہیں وہ باریکیاں بھی ان کو سمجھ میں آنے لگیں گی، اور اسلام کی روح سے بھی بخوبی واقف ہو جائیں گے، یعنی ان کے جو طلباء ہیں پروفیسر کے، وہ طلباء بھی عربیت جان کر عربی کی جو باریکیاں ہیں اس سے بھی واقف ہو جائیں گے، اور اس کی جو نزاکتیں ہیں، اس کی جو اشارات اور کنایات ہیں اس سے بھی وہ واقف ہو جائیں گے۔ یہ مولانا مودودی فرما رہے ہیں، یعنی ان کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی کسی خاص تفسیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ علم حدیث کے بارے میں تفہیمات میں صفحہ نمبر 288 سے صفحہ نمبر 298 تک، یعنی 287 سے صفحہ نمبر 298 تک مسلک اعتدال یہ نام سے اس عنوان سے مولانا کا ایک مضمون ہے، یعنی مولانا مودودی کا۔ اس میں موصوف نے جن خیالات کا اظہار فرمایا ہے، ان کے جو خیالات ہیں اور ان کے ذہن میں جو باتیں آتی ہیں ان کا انہوں نے اظہار فرمایا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی حدیث کا صحیح ہونا، یعنی جیسے کہا جاتا ہے یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث حسن ہے، حسن لذاتی وغیرہ جو کہا جاتا ہے،
تو انہوں نے کہا کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی حدیث کا صحیح ہونا حضرات محدثین کی تصریح پر، یعنی جو ان کی وضاحت ہے اس سلسلے میں، حدیث کے سلسلے میں ان کی تصریح پر موقوف نہیں ہے، بلکہ دراصل مزاج شناسی رسول پر موقوف ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج تھا، آپ کے جو حالات تھے، اس سے واقف ہونا یہ اصل بات ہے، یہ اصل ہے، ورنہ محدثین نے جو صحیح حدیث اور ضعیف حدیث کی جو وضاحت کی ہے، جو صراحت کی ہے، اس پر کوئی موقوف کیا کوئی دار و مدار نہیں ہے۔ مشہور منکر حدیث، یعنی حدیث کا انکار کرنے والے، یہ بھی ایک فرقہ ہے۔ جس طرح اہل قرآن ہے، اسی طرح منکر حدیث بھی ہے، حدیث کا انکار کرنے والے۔ تو مشہور منکر حدیث مسٹر غلام احمد پرویز نے، یہ اہل قرآن ہے، تو مسٹر غلام احمد پرویز نے ایک موقع پر لکھا تھا کہ حدیث کے بارے میں میری رائے بھی اس سے زیادہ سخت نہیں جو مولانا نے ظاہر فرمائی ہے۔ یعنی جو حدیث کا منکر ہے، حدیث کا انکار کرنے والا ہے، حدیث کو نہ ماننے والا ہے، ایسا شخص بھی مولانا مودودی کے خلاف یہ بات کہہ رہا ہے کہ حدیث کے بارے میں میرا وہ خیال نہیں ہے اور ایسا میں نے نہیں لکھا ہے جیسا کہ مولانا مودودی نے لکھا ہے، جو خود اپنے آپ کو ایک حدیث کو ماننے والا کہتے ہیں۔ مولانا کی رائے کا خلاصہ انہی کے الفاظ میں یہ ہے، یعنی مولانا کی رائے کا خلاصہ، محدثین رحمہ اللہ کی خدمات، یعنی جو محدثین ہیں جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی ہیں، محدثین رحمہ اللہ کی خدمات مسلم، یہ بھی مسلم کے نقد حدیث کے لیے جو مواد انہوں نے فراہم کیا ہے، یعنی جو ان کی خدمات ہیں وہ تو مسلم ہیں، یعنی ماننے کے لائق ہیں اور تعریف کے قابل ہیں۔ تو یہ بھی مسلم کے نقد حدیث کے لیے، یعنی حدیث میں جو یعنی راویوں کے اعتبار سے جو نقد ہوتا ہے، جو کمیاں ہوتی ہیں راویوں کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے، تو نقدی حدیث کے لیے جو مواد انہوں نے فراہم کیا ہے وہ صدر اول کے اخبار و آثار کی تحقیق میں بہت کارآمد ہے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ تو جو محدثین کی خدمات ہیں ان کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اور انہوں نے حدیث کے سلسلے میں جو نقد حدیث کا جو مواد ہے اور اس کے بارے میں جو باتیں ہیں، جو عبارتیں یا جو مضامین ہیں، ان کو بھی یہ تسلیم کرتے ہیں۔ کلام اس میں نہیں بلکہ صرف اس امر میں ہے، یعنی اس معاملے میں ہے، اس بات میں ہے کلام کہ کلیتاً، یعنی بالکلیہ طور پر، مکمل طور پر، کلیتاً ان پر اعتماد کرنا کہاں تک درست ہے، یعنی جو مواد انہوں نے محدثین نے تیار کیا ہے اس پر اعتماد کرنا، اس پر بھروسہ کرنا کیسا ہے۔ وہ بہرحال تھے تو انسان ہی، انسانی علم کے لیے جو حدیں فطرتاً اللہ نے مقرر کر رکھی ہیں ان سے آگے تو وہ نہیں جا سکتے، یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہی تھے، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ انسانی کاموں میں جو نقص فطری طور پر رہ جاتا ہے، یعنی جو کمی فطری طور پر رہ جاتا ہے، اس سے تو ان کے کام محفوظ نہ تھے۔ یعنی کہنے کا مطلب ان کا یہ ہے کہ محدثین نے بھی حدیثوں میں غلطیاں کی ہیں، اور انہوں نے جو نقد حدیث کے لیے جو مواد تیار کیا ہے اور جو قوانین بنائے ہیں، جو قانون بنایا ہے، وہ یعنی اس میں بھی غلطیاں ہیں۔ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جس کو وہ صحیح قرار دیتے ہیں وہ حقیقت میں بھی صحیح ہے؟ یہ کہتے ہیں مولانا مودودی۔ چونکہ مولانا کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم سے خاص عقیدت ہے، اس لیے وہ صحابہ اکرام پر جرح کا کوئی نہ کوئی موقع تلاش کر لیتے ہیں۔ یہاں پر جو خاص عقیدت ہے کا جو لفظ ہے یہ تنزیہ طور پر ہے، کیونکہ مولانا مودودی بارہا صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، صحابہ کے لیے کوئی نہ کوئی نقص کا بہانہ تلاش کرتے ہیں، کوئی کمی نکالنے کا بہانہ تلاش کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے یہاں پر بھی وہی کہا۔ احادیث کا مدار، یعنی اس کی جو بنیاد ہے، احادیث کی بنیاد چونکہ راویوں پر ہے، یعنی جو اس کو روایت کرتے ہیں ان پر ہے، اور حدیث کے سب سے پہلے راوی چونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، اس لیے حدیث کے سلسلے سند کو مشکوک کرنے کے لیے، یعنی حدیث کی جو سند ہے اس میں شک پیدا کرنے کے لیے دیگر راویان حدیث کے علاوہ، یعنی جو دوسرے اور لوگ ہیں صحابہ کے علاوہ یا خود صحابہ، تو دیگر راویان حدیث کے علاوہ خود صحابہ اکرام پر خاک اڑانا ضروری تھا، یعنی ان پر عیب لگانا ضروری تھا، ان پر مٹی اچھالنا ضروری تھا۔ چنانچہ مولانا لکھتے ہیں، اول تو روات کی سیرت،
یعنی راویوں کی سیرت، ان کے احوال، ان کے سوانح زندگی اور ان کے حافظہ اور ان کی دوسری باطنی خصوصیات کے متعلق بالکل صحیح علم حاصل ہونا مشکل۔ دوسرے خود وہ لوگ جو ان راویوں کے متعلق رائے قائم کرنے والے تھے انسانی کمزوریوں سے مبرہ نہ تھے، یعنی انسانی جو کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں سے وہ بھی پاک نہیں تھے۔ یعنی یہاں پر مولانا نے دونوں کو نشانہ بنایا۔ ایک تو یہ کہا کہ راوی بھی انسان تھے، ان کے اندر بھی غلطیوں کا مادہ تھا، وہ بھی غلطیاں کر سکتے تھے، اور ان کی اچھائیاں جنہوں نے دیکھی ہیں یعنی دیکھنے والے تو وہ بھی انسان تھے۔ ہو سکتا کہ روات کے جو حالات لکھے ہیں، راویوں کے جو سوانح زندگی لکھے ہیں تو ان سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہو کہ انہوں نے برائی کو اچھائی سمجھ بیٹھا ہو، تو گویا انہوں نے یہاں پر راویوں پر بھی عیب نکالا اور اسی طرح ان کے حالت لکھنے والوں میں بھی عیب نکالے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے صفحہ نمبر 292 اور 293 میں۔ اس ضمن میں آگے لکھتے ہیں، ان سب سے بڑھ کر عجیب بات یہ ہے کہ بسا اوقات یعنی کبھی کبھی صحابہ رضی اللہ عنہم پر بھی بشری کمزوریوں کا غلبہ ہو جاتا تھا۔ یہ مولانا مودودی لکھتے ہیں صحابہ کی تنقید کرتے ہوئے، کھلے طور پر نہیں لیکن انسان کی آڑ لے کر وہ کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی ایک بشر ہونے کی وجہ سے، ایک انسان ہونے کی وجہ سے تو انسان کی جو کمزوری ہے وہ ان کے ایمان پر غالب آ جاتی اور وہ ایک دوسرے پر چوٹیں کر جایا کرتے تھے، یعنی جو چوٹ کہا جاتا ہے غلطی اور اسی طرح گناہ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے انسان سے وہ کیا کرتے تھے۔ یہ انہوں نے لکھا ہے صفحہ نمبر 294 یعنی 294 پر۔ چونکہ مولانا کے نزدیک یعنی مولانا مودودی کے نزدیک علم حدیث لائق اعتبار نہیں، یعنی حدیث کا جو علم ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے، اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ وہ ان کی مزاج شناسی رسول پر پورا نہ اترے، اس لیے وہ صحیح مستند اور پوری امت کے مسلمہ احادیث تک کو بلا تکلف ٹھکرا دیتے ہیں۔ یعنی خود کو منکر حدیث تو نہیں کہتے لیکن حدیث کو ماننے والے یہ اپنے لیے کہہ کر وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور احادیث میں بھی وہ بہت ساری حدیثوں کو ٹھکرا دیتے ہیں، بلکہ حدیث کو وہ صحیح اور مستند یعنی جس حدیث کو مانا جاتا ہے یا جس حدیث کو راوی کی وجہ سے یا سند کے اعتبار سے ترک کر دیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے، تو اس کا مدار وہ صحیح اور مستند پر نہیں کرتے ہیں بلکہ مزاج شناسی رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج تھا، آپ کا جو حال تھا، اس کو پہچاننے کو اس کا مدار بناتے ہیں کہ کس نے یعنی کس صحابی نے کس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو اچھی طریقے سے پہچانا پھر اس کے بعد بیان کیا تو وہ حدیث قابل سند ہوگی اور اس پر عمل بھی کیا جائے گا، یہ کہتے ہیں۔ تو اس لیے وہ صحیح مستند اور پوری امت کی مسلمہ یعنی مانی ہوئی تسلیم کی ہوئی احادیث تک کو بلا تکلف ٹھکرا دیتے ہیں، یعنی ساری امت نے بھی اس حدیث کو مان لیا تو مولانا مودودی اس کو مانتے نہیں ہیں۔ اس کی متعدد مثالیں میرے سامنے ہیں مگر طوالت کے خوف سے یعنی مضمون لمبا ہو جانے کے ڈر سے ان کو قلم انداز کرتا ہوں۔ علم تفسیر و حدیث کے بعد یعنی تفسیر اور حدیث کا جو علم ہے، اس کے جو قوانین ہیں، جو اس کے اصول ہیں، ان کے بعد علوم اسلامیہ میں سب سے اہم اور عظیم الشان علم فقہ ہے یعنی مسائل کا۔ اس سے تو مولانا کو اس حد تک نفرت ہے کہ بعض اوقات وہ اس پر دوزخ کی وعیدیں تک سنا دیتے ہیں، جو کہ علم حدیث اور علم تفسیر کے بعد سب سے اہم علم ہے اور جس پر احکام میں شریعت کہ جو فروعی مسائل ہیں یعنی احادیث اور قرآن سے نکلنے والے جو مسائل ہیں وہ علم فقہ کہلاتا ہے۔ اس علم فقہ سے مولانا مودودی کو نفرت ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات وہ اس پر دوزخ کی وعید تک سنا دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لکھتے ہیں حقوق الزوجین ایک ان کا عنوان ہے، اس میں ایک بحث کے ضمن میں لکھتے ہیں، عبارت ہے ان کی، قیامت کے روز حق تعالیٰ کے سامنے ان گناہ گاروں کے ساتھ ساتھ ان کے دینی پیشوا بھی پکڑے ہوئے آئیں گے، یعنی ان لوگوں نے جن کی اتباع کی، جن کی پیروی کی، ان کو بھی لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ کیا ہم نے تم کو علم اور عقل سے اس لیے سرفراز کیا تھا، یعنی علم اور عقل تمہیں اس لیے دیا تھا کہ تم اس سے کام نہ لو،
کیا ہماری کتاب اور ہمارے نبی کی سنت تمہارے پاس اس لیے تھی کہ تم اس کو لیے بیٹھے رہو اور مسلمان گمراہی میں مبتلا ہوتے رہیں؟ یہ ان کی عبارت ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں ہم نے اپنے دین کو یسر بنایا تھا، یعنی آسان بنایا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا ایجنڈا ہے اور بہت بڑی سازش ہے یہ یسر کی۔ تو انہوں نے لکھا ہے ہم نے اپنے دین کو یسر بنایا تھا، تم کو کیا حق تھا کہ اسے عسر بنا دو، یعنی مشکل بنا دو۔ ہم نے دین کو آسان بنایا اور تم نے اس کو مشکل کر دیا، مسائل میں لوگوں کو الجھا کر، مسائل میں جو پیچیدہ چیزیں ہیں ان کو بتا کر اور سختی نکال کر تم نے امت کے لوگوں کو کیوں گمراہ کیا، کیوں ان کے لیے دین کو مشکل بنا دیا؟ ہم نے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا تھا، یعنی ان کی اتباع کرنے کا حکم دیا تھا۔ تم پر یہ کس نے فرض کیا کہ ان دونوں سے بڑھ کر اپنے اسلاف کی پیروی کر لو؟ یہ یعنی کس طرح یہاں پر یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ اسلاف کی پیروی، یعنی جو ہمارے اکابر علماء ہیں اور جو ہمارے ائمہ مجتہدین ہیں، جو ہمارے اولیاء اور ہمارے جو بزرگان دین ہیں، ان کی بات ہم نہ مانیں۔ اس لیے یہ ساری چیز بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو بھی لائیں گے جنہوں نے پیروی کی، اور ایسے لوگوں کو بھی لائے گا جن کی پیروی کی گئی۔ تو ان سے یہ سوال کیا جائے گا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو آپ کے سامنے رکھا، پھر بھی تم نے اپنے اسلاف کی پیروی کیوں کی؟ ہم نے ہر مشکل کا علاج قرآن میں رکھا تھا، تم سے کس نے کہا کہ قرآن کو ہاتھ نہ لگاؤ اور اپنے لیے انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو کافی سمجھو؟ اس باز پرس کے جواب میں، یعنی یہ جو سوالات ہو رہے ہیں اور یہ جو پوچھ ہو رہی ہے، اس کے جواب میں امید نہیں کہ کسی عالم دین کو کنز الدقائق، جو فقہ کی ایک مستند کتاب اور علم فقہ کی جانی مانی کتاب ہے، ہدایہ، یہ بھی فقہ کی ایک یعنی علم فقہ کی بہت مشہور اور مستند مقبول کتاب ہے، اور عالمگیری کے مصنفین کے دامنوں میں پناہ مل سکے گی۔ یعنی مولانا مودودی یہ ان لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں جنہوں نے پیروی کی علماء کی، تو ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کل قیامت کے دن اس طرح آپ سے سوال کیے جائیں گے تو پھر اس کے جواب میں آپ کو نہ کنز الدقائق کام آئے گی جو فقہ کی کتاب ہے، نہ ہدایہ کام آئے گی، اور نہ فتاوی عالمگیری آپ کے لیے کام آئے گی، اور نہ ان کتابوں کے لکھنے والے مصنفین آپ کے وہاں پر کوئی مدد کر سکیں گے۔ البتہ جہلا کو جواب دہی کرنے کا یہ موقع ضرور مل جائے گا، یعنی جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے، بالکل نادان اور ناواقف ہیں، ان کے لیے جواب دینے کا یہ ایک ان کے پاس ایک گنجائش ہے جواب دینے کی۔ وہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے کس طرح گمراہ کرتے ہیں۔ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنهم لعنا کبیرا۔ یہ سورہ احزاب کی روایت ہے، انہوں نے اس کو لکھا ہے حقوق الزوجین صفحہ نمبر 98 یعنی 98 پر۔ مولانا کی یہ پوری عبارت اسلاف امت اور فقہائے امت کے بارے میں، یعنی جو امت کے بڑے بڑے فقہا فقیہ گزرے ہیں امت کے بارے میں، ان کی قلبی کیفیت کا آئینہ ہے، یعنی ان کے دل میں جو باتیں تھیں اکابر امت کے بارے میں اور فقہائے امت کے بارے میں جو باتیں تھیں، اس کا ایک آئینہ ہے، گویا کہ وہ اپنے دل کی بات یا اپنے دل کی بھڑاس باہر نکال رہے ہیں۔ اس کے ایک ایک لفظ سے بغض و نفرت کی وہ کیفیت ٹپک رہی ہے جو کسی مسلمان کو ادنا مسلمان سے بھی نہیں ہو سکتی، چاہے جائے کہ اسلاف امت سے ہو۔ یعنی ایک مسلمان کو، ادنا مسلمان کو ایک دوسرے ادنا مسلمان سے بھی اتنی نفرت نہیں ہو سکتی جتنا کہ مولانا مودودی یہاں پر اسلاف سے مسلمانوں کے درمیان ایک نفرت کی فضا پھیلا رہے ہیں، اور خود ان کے دل میں جو اسلاف کی نفرت ہے یا احادیث کے بارے میں ان کا جو خیال ہے اس کو وہ بیان کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کی جو دو آیتیں مولانا نے اس مقام پر لکھی ہے، یعنی ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل اور ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا، یہ جو دو آیتیں انہوں نے لکھی ہیں وہ کفار کے بارے میں ہے۔ وہ قیامت کے دن خدا کے حضور یہ کہیں گے کہ یا اللہ، ہم کو انبیاء علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہنے سے، یعنی ان کی دعوت کو قبول کرنے سے ہمارے سرداروں اور بڑوں نے روکا تھا، اور ہم ان کے زیر اثر تھے، یعنی ہم کیونکہ ہم غلام تھے، ان کی رعایا میں ہم تھے، اس لیے ہم نے ان کی بات مانی اور
انہوں نے جیسا جیسا کہا ہم نے ویسا ویسا کیا. انہوں نے بت پرستی کرنے کے لیے کہا تو ہم نے بت پرستی کی, اور ہم نے ان کو رب ماننے کے لیے انہوں نے کہا تو ہم نے ان کو رب مان لیا, جیسا کہ خود فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی وغیرہ. جو بھی حالت ہیں تو یہ کفار اور مشرکین کے اقوال ہیں, اور وہ کل قیامت کے دن کہیں گے کہ اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں یعنی اپنے جو بڑے کافر ہیں ان کی باتوں کو ہم نے مانا اور تیری پیروی نہیں کی. یہ وہ لوگ کہیں گے. اس لیے اصل قصور ان کا ہے, یعنی بڑے کفار کا, بڑے مشرکوں کا. انہیں دوہرا عذاب دیجیے, یعنی ان کو ڈبل عذاب دیجیے اور ان کو سخت لعنت کا مورد بنائیے. یہاں پر وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا, یعنی آپ ان پر ایک بڑی لعنت بھی بھیجیے. اکابر امت کے بارے میں مولانا کی یہ تحریر پڑھتا ہوں تو مجھے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ مولانا یہ عبارت لکھتے وقت یعنی یہ الفاظ لکھتے وقت غنودگی کی حالت میں تھے یا وہ خارجیوں کی طرح اسلاف امت کو واقعتاً خارج اسلام ہی سمجھتے ہیں. یعنی یہ عبارتیں لکھتے وقت مولانا کیا نیند کی حالت میں تھے, بے ہوشی کی حالت میں تھے, ان کی عقل معاف ہو گئی تھی, یا پھر جس طرح روافض اور خوارج کے ذہنوں میں صحابہ کی جو دشمنی تھی اس طرح کی دشمنی ان کے ذہن میں آ گئی تھی. تو واقعتاً خارج اسلام ہی سمجھتے ہیں صحابہ کو. کنز الدقائق, ہدایہ اور عالمگیری کے مصنفین تو یعنی یہ کتابیں لکھنے والے تو اپنی جلالت قدر کے باوجود, یعنی ان کا بہت بڑا ایک درجہ ہے اور ایک بہت بڑا رتبہ ہے ان کا, اس کے باوجود محض ناقل ہے, یعنی صرف نقل کرنے والے, کاپی کرنے والے ہیں. ان کا جرم تو بس اتنا ہے کہ انہوں نے یہ مسائل اپنی اپنی کتابوں میں نقل کر دیے ہیں, ورنہ یہ مسائل خود ان کے نہیں ہیں, یعنی انہوں نے نہیں لکھا ہے اور انہوں نے بنایا نہیں ہے, بلکہ ائمہ اجتہاد یعنی ائمہ مجتہدین, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ, یہ جو ہیں تو بلکہ ائمہ اجتہاد امام ابو حنیفہ, امام ابو یوسف, امام محمد رحمہ اللہ کے ہیں جو انہوں نے قرآن و سنت سے نکالے ہیں. کیا مولانا کے نزدیک یعنی مولانا مودودی کے نزدیک یہی اکابر کافروں کے سردار ہیں؟ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا, کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے بڑوں کی اطاعت کی, اپنے بڑوں کی بات مانی. تو کیا یہی وہ لوگ ہیں جو کافروں کے سردار ہیں جن کے بارے میں کافر کل قیامت کے دن کہیں گے کہ ان کو ڈبل عذاب دے اور ان پر لعنت ڈال دے؟ تو کیا نعوذ باللہ یہ لوگ کافر ہیں اور کافروں کے سردار ہیں جن کو دوہرا عذاب دینے اور ان پر سخت لعنت کرنے کا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے؟ یہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. افسوس کہ آج کا ایک لکھا پڑا آدمی جو بدقسمتی سے منصب اجتہاد کی بلندیوں سے ناآشنا ہے, یعنی اجتہاد کے بارے میں اس کو کچھ بھی نہیں معلوم اور اس سے بالکل ناآشنا ہے, بے بہرا ہے, کوئی چیز نہیں معلوم, اور جس کے لیے ائمہ سلف کی عبارت کا یعنی پچھلے جو ہمارے بزرگان دین ہیں, ائمہ مجتہدین ہیں, اور جس کے لیے ائمہ سلف کی عبارت کا صحیح سمجھنا اور اس سے اپنی زبان میں منتقل کرنا بھی مشکل ہے. یعنی اگر آپ عربی نہیں جانتے, اگر اس کا ترجمہ کر کے اسی کی کاپی کر کے ایک دوسری زبان میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے تو وہ چیز پیش کرنے والا آپ کی نظر میں کافر ہو گیا. تو یہ بھی مشکل ہے اس کے لیے, وہ امت کے ائمہ اجتہاد کو کافروں کے سرداروں میں شامل کر دیتا ہے. کیوں؟ محض اس لیے کہ اسے اپنی رائے کی تائید میں یعنی اس کا جو خیال ہے وہ اس کی تائید میں یعنی اس کے فیور میں, اس کی تائید میں ائمہ اجتہاد کا کوئی فتویٰ نہیں ملتا. انصاف کیجئے, کیا عقل اور دانش کی روح سے صرف اتنی بات اس بات کا جواز پیدا کر دیتی ہے؟ یعنی صرف اتنا سا کہ ایک کتاب سے دوسری کتاب میں نقل کر دیا گیا, تو اتنی چھوٹی سی بات سے کیا یہ بات جائز ہو سکتی ہے کہ اکابر امت کو اتنی بڑی گالی دے ڈال دی جائے, یعنی اتنی بڑی گالی دے دی جائے ان کو, یا کافروں کا سردار کہا جائے؟ یہ بالکل جائز نہیں ہے. تو میں قبل ازیں بتا چکا ہوں, یعنی پہلے یہ بات آپ کو بتائی گئی ہے کہ اس علم نما جہل کے درمیان, یعنی یہ لگتا تو ہے کہ یہ علم ہے لیکن یہ سراسر جہالت ہے اور نادانی ہے, ناواقفیت ہے یہ. تو
اس علم نما جہل کے دور میں دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے، یعنی دین پر جمع رہنے کے لیے اسلاف امت اور ائمہ اجتہاد کی انگلی پکڑ کر چلنا لازم ہے۔ یہ سہارا نہ ہو تو آج کا علم آدمی کے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے کافی نہیں ہے۔ یعنی جب تک اسلاف کا دامن نہ پکڑا جائے اور اسلاف کی کتابوں سے فائدہ نہ حاصل کیا جائے اور اسلاف کے اقوال پر عمل نہ کیا جائے تو پھر انسان کا دین اور اس کا ایمان محفوظ نہیں رہ سکتا، کیونکہ اگر اسلاف امت پر اعتماد نہ کیا جائے، اگر ان پر بھروسہ نہ کیا جائے تو شیطان بہت جلد آدمی کے نفس امارہ کو علم کے ٹٹو پر سوار کر کے ہوا و ہوس کی وادیوں میں بھٹکا دیتا ہے۔ نفس امارہ یعنی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نفس کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے جو سب سے برا نفس ہے نفس امارہ ہے، جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یعنی جو نفس امارہ جو ہے یہ برائی کا حکم دینے والا ہے۔ تو بہت جلد آدمی کے نفس امارہ کو یعنی جو برائی کا حکم دینے والا ہے اس کو علم کے ٹٹو پر سوار کر کے ہوا اور ہوس یعنی خواہشات کی وادیوں میں بھٹکا دیتا ہے، اور کسی کو پرویز جو اہل قرآن ہے، کسی کو چکڑالوی یہ جیسے اہل حدیث ہے، اور کسی کو غلام احمد قادیانی بنا دیتا ہے۔ لیکن صدحیف کہ مولانا مودودی اسلاف امت کی اتباع کو یعنی جو اسلاف ہیں ان کی پیروی کرنے کو جو تریاق ایمان ہے ہر گناہ سے بڑا گناہ ٹھہراتے ہیں، یعنی تریاق ایمان ہے یعنی ایمان کے لیے بہت ضروری ہے، اور اگر ایمان کے لیے کوئی زہر بھی ہو تو اس کی دوا ہے اسلاف کی اتباع کرنا، اسلاف کی پیروی کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ تریاق ہے، تریاق کا مطلب بہت بہترین دوا، تو ہر گناہ سے بڑا گناہ ٹھہرا دیتے ہیں، یعنی اسلاف کی پیروی کرنا ان کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ذہنی غلامی یعنی ذہنی اعتبار سے ان کا غلام ہو جانا، اس کو ذہنی غلامی کہہ کر اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ملاحظہ وہ لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک صاحب علم آدمی کے لیے یعنی جس کے پاس علم ہے اس آدمی کے لیے تقلید ناجائز یعنی پیروی کرنا اسلاف امت کی جائز نہیں ہے اور گناہ ہے، بلکہ اس سے بھی کچھ شدید تر چیز ہے، مگر یہ یعنی اس سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ جائز نہیں ہے، پھر کہا کہ گناہ ہے، پھر کہا کہ اس سے بھی بڑھ کر چیز ہے، یعنی گناہ سے بڑھ کر اگر ان کے پاس کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ بھی چیز ہے ان کے نزدیک اسلاف امت کی پیروی کرنا۔ مگر یہ یاد رہے کہ اپنی تحقیق کی بنا پر کسی ایک اسکول کے طریقے اور اصول کی اتباع کرنا اور چیز ہے، یعنی ایک اسکول میں آپ نے پڑھا، ایک کالج میں آپ نے پڑھا، اس کے اصول پر آپ اتباع کر رہے ہیں تو یہ اور چیز ہے، اور تقلید کی قسم کھا بیٹھنا بالکل دوسری چیز ہے۔ یعنی اگر آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ نے اتباع کر لی، لیکن اگر آپ بالکلیہ طور پر ان کی تقلید کرنے کی قسم کھا لی ہے آپ نے، یعنی آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ آپ پیروی ہی کریں گے، آپ تقلید ہی کریں گے، اگر یہ ہے تو یہ بالکل دوسری چیز ہے، اور یہی آخری چیز ہے جسے میں صحیح نہیں سمجھتا، یعنی کسی کی متعین طور پر مقررہ طور پر تقلید کرنا، یہ مولانا مودودی کہتے ہیں کہ یہی ناجائز ہے، گناہ ہے، بلکہ گناہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ انہوں نے لکھا ہے رسائل و مسائل میں صفحہ نمبر 244 یعنی 244 پر، جلد نمبر 17 ہے، اور طبع سوم یعنی 1957 میں یہ شائع ہوئی ہے۔ مولانا کی یہ رائے بھی خود رائے ہے، یعنی خود انہوں نے اپنی طرف سے لکھا ہے، اور اس غلط رائے کا اصل منشا اور اصل مقصد یہ غلطی ہے کہ مولانا ہر حرف خواں کو صاحب علم سمجھتے ہیں، یعنی کسی کو تھوڑا سا بھی علم ہے اور تھوڑا بہت پڑھنا جانتا ہے، ہر حرف خواں کو یعنی ہر حرف خواں کو مطلب ہجے سے بھی جو پڑھ لیتا ہے اس کو بھی صاحب علم سمجھتے ہیں، اور تھوڑا بہت بھی جس کے پاس علم ہے وہ اس کو صاحب علم یعنی علم والا آدمی اس کو سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے تقلید کو ناجائز اور بلکہ گناہ کہہ دیتے ہیں، اور ہر صاحب علم کو مجتہد کا منصب تفویض کر دیتے ہیں، یعنی ہر ایسے آدمی کو جس کو تھوڑا بہت علم ہے اس کو اجتہاد کا درجہ دے دیتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ مولانا نے اگر ذرا بھی غور و تأمل سے کام لیا ہوتا، یعنی تھوڑا سا بھی اگر سوچا ہوتا تو انہیں نظر آتا کہ اجتہاد کا مقام بہت بلند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 4 صدی کے بعد یعنی 400 سال کے بعد ہجرت کے
مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تک پوری امت تقلید پر متفق چلی آتی ہے، یعنی چوتھی صدی کے بعد سے آج تک، بلکہ مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک جتنی امت گزری ہے ساری امت نے تقلید کو مانا ہے اور تقلید پر ساری امت متفق بھی ہے۔ کیا یہ سارے اکابر مولانا کے نزدیک صاحب علم آدمی نہیں تھے؟ اور کیا وہ ائمہ اجتہاد کی تقلید کر کے مولانا کے بقول یعنی ان کے قول کے مطابق کہ ناجائز گناہ بلکہ اس سے کچھ شدید تر یعنی اس سے بھی سخت چیز کے مرتکب تھے، یعنی گناہ کے مرتکب تھے یہ لوگ مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان تک آنے والی ساری امت کیا گناہ گار تھی تقلید کر کے؟ تو اصل بات وہی ہے جس کو میں عرض کرتا آ رہا ہوں کہ مولانا کو صحابہ کرام سے لے کر بعد کی صدیوں تک کے اکابر امت میں سے کسی پر اعتماد نہیں تھا، کسی پر بھروسہ نہیں تھا، اس لیے ان کے واسطے سے جو علوم نبوت ہم تک پہنچا یعنی نبوت کا جو علم ہے اور ہم تک پہنچا ہے مولانا ان پر بھی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ صحابہ سے ملا ہے اور صحابہ سے ان کو سخت تنقید ہے اور سخت نفرت ہے۔ علم فقہ کے بعد دین کا اہم ترین شعبہ جس کو پورے دین کی روح کہنا بیجا نہ ہوگا، یعنی کہنا بہت ضروری ہے کہ یہ دین کی روح ہے، وہ کیا ہے؟ علم تصوف ہے، جس کو حدیث جبرائیل میں احسان کے لفظ سے تعبیر فرمایا۔ جو حدیث جبریل ہے اس میں حضرت جبرائیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اس میں ایک لفظ ہے احسان کا۔ تو قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 فرائض نبوت بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن کریم میں جو نبوت کے جو فرائض ہیں، ہر چیز کا ایک فرض ہوتا ہے، ایک لازمی شے ہوتی ہے، جب تک وہ چیز نہ اپنائی جائے اس کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح نبوت کے بھی 3 فرائض بیان کیے گئے ہیں۔ پہلی چیز ہے آیات کی تلاوت، جیسے قرآن کریم میں بہت ساری جگہ ہے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو پھر دوسری چیز ہے کتاب و حکمت کی تعلیم، اور تیسری چیز ہے تزکیہ۔ پہلی چیز آیات کی تلاوت، قرآن کی تلاوت کر کے بتا دینا۔ دوسری چیز ہے کتاب و حکمت کی تعلیم، یعنی اس کتاب کے اندر کیا کیا حکمتیں ہیں اس کی تعلیم دینا، یہ بتانا۔ اور تیسری چیز ہے تزکیہ نفس کرنا۔ تو یہ تینوں فرائض اپنی جگہ اہم ترین مقاصد ہیں، مگر ان میں بھی الاہم فالاہم یعنی ان کے بھی درجے ہیں۔ ایک چیز اس میں بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، پھر اس کے بعد والی چیز اہمیت رکھتی ہے، تو اس طرح مگر ان میں بھی الاہم فالاہم کی ترتیب ہے۔ چنانچہ تلاوت آیات تمہید ہے، یعنی پہلی چیز ایک تمہید ہے، پہلے جیسے انٹروڈکشن کہا جاتا ہے کہ کوئی تعارف کرانا، تو اس طرح تلاوت آیات تمہید ہے۔ تعلیم کتاب و حکمت کی، یعنی کتاب و حکمت بتانے کے لیے پہلے قرآنی آیات کی تلاوت کرنا ہوگا۔ آپ پہلے ہی تعلیم دے رہے ہیں کتاب کی اور حکمت کی تو وہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، پہلے اس لیے تمہید بنانا ہوگا، وہ ہے آیات تلاوت۔ تو یہ تلاوت آیات تمہید ہے تعلیم میں کتاب و حکمت کی، اور تعلیم کتاب و حکمت تمہید ہے تزکیہ کی۔ جب تک آپ تلاوت آیات نہیں کریں گے کتاب و حکمت نہیں سمجھا سکیں گے، اور جب تک کتاب و حکمت نہیں سمجھا سکیں گے تزکیہ نفس نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ تینوں چیزیں ضروری ہے۔ گویا نبوت کا کام تلاوت آیات سے شروع اور تزکیہ پر ختم ہوتا ہے، اس لیے مقاصد نبوت میں سب سے بڑا، سب سے عالی، سب سے اہم اور غایت الغایات مقصد تزکیہ ہے، یعنی اصل مین جو دین کا جو مقام ہے اور دین میں جو سب سے اہم درجہ رکھنے والی جو چیز ہے وہ ہے تزکیہ نفس۔ اور تزکیہ نفس سے پہلے کتاب و حکمت کی تعلیم ہے، اور کتاب و حکمت کی تعلیم سے پہلے تلاوت آیات ہے، لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ وہ تزکیہ نفس ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے کتاب و حکمت کی تعلیم ضروری ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے تلاوت آیات ضروری ہے۔ تو سب سے عالی، سب سے اہم اور غایت الغایات مقصد تزکیہ ہے، جسے یعنی دل کی پاکی، جسے دوسرے الفاظ میں تعمیر سیرت یا انسان سازی یعنی انسان بنانا، صحیح انسان بنانا، اور انسان کی جو فطرت ہے انسان کو اس فطرت پر لا دینا، یہ کہا جاتا ہے۔ بلا شبہ تلاوت آیات بھی ایک اہم مقصد ہے،
کوئی شک نہیں کہ کتاب و حکمت کی تعلیم بھی بہت بڑا عالی شان منصب ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ اہم مقصد ہونے کے باوجود تزکیے کے لیے تمہید اور مقدمے کی حیثیت رکھتی ہیں، جیسا کہ ابھی بتایا گیا۔ شاید یہی نقطہ ہے کہ قرآن کریم میں ان کا سہگانہ فرائض نبوت کا، یعنی جو 3 فرائض بیان کیے گئے، ان فرائض نبوت کا ذکر کرتے ہوئے تلاوت آیات کو ہمیشہ مقدم رکھا گیا ہے، جبکہ تزکیے کو ایک جگہ تعلیم کتاب و حکمت سے مؤخر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہر جگہ اسے مقدم کیا گیا ہے، یعنی تزکیہ نفس کو پہلے لایا گیا ہے اور تعلیم کتاب و حکمت کو مؤخر کیا گیا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں ایک جگہ ایسا ہوا ہے کہ تعلیم کتاب و حکمت کو بعد میں لایا گیا ہے اور تزکیے کو بعد میں لایا گیا ہے اور تعلیم کتاب و حکمت کو پہلے لایا گیا ہے۔ مؤخر بعد میں لانا تو وہی بتایا جا رہا ہے کہ شاید یہی نقطہ ہے کہ قرآن کریم میں ان کا سہگانہ فرائض نبوت کا ذکر کرتے ہوئے، یعنی نبوت کے 3 فرائض بیان کرتے ہوئے تلاوت آیات کو ہمیشہ مقدم رکھا گیا، یعنی تلاوت آیات کو ہمیشہ پہلے بیان کیا گیا، جبکہ تزکیے کو، یعنی جو اصل مقصد ہے دین کا، انسان سازی سمجھیے یا پھر جو دین کا اصل مقصد ہے دل کی پاکی، تو وہ جبکہ تزکیے کو ایک جگہ تعلیم کتاب و حکمت سے، یعنی پہلے بتایا گیا کہ تلاوت آیات پہلی چیز ہے اور تعلیم کتاب و حکمت دوسری چیز ہے، اور اصل چیز ہے تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس تک پہنچنے کے لیے تعلیم کتاب و حکمت ضروری ہے، تعلیم کتاب و حکمت تک پہنچنے کے لیے تلاوت آیات ضروری ہے۔ تو ایک جگہ قرآن کریم میں ایسا ہوا ہے کہ جبکہ تزکیے کو ایک جگہ تعلیم کتاب و حکمت سے مؤخر کیا ہے، یعنی بعد میں بیان کیا ہے، ورنہ کئی مقامات پر تزکیہ پہلے آیا ہے اور تعلیم کتاب و حکمت بعد میں، جیسے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ایک جگہ کہا گیا ہے وَيُزَكِّيهِمْ پہلے آیا ہے، تو اس طرح بھی آیا ہے۔ اس کے علاوہ ہر جگہ اسے مقدم یعنی پہلے لایا گیا ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ تلاوت آیات کے بغیر نبوت کے کام کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، یعنی آیتوں کو تلاوت کیے بغیر آپ نبوت کا مقصد سمجھ ہی نہیں سکتے اور نبوت کا جو کام ہے وہ کر ہی نہیں سکتے، اور یہ کہ علوم نبوت کا اول آخر اور مبدا و غایت تزکیہ ہے، یعنی تلاوت آیات بھی تزکیہ ہے، تعلیم کتاب و حکمت بھی تزکیہ ہے اور تزکیہ بھی تزکیہ ہے، کیونکہ تینوں کا مقصد وہیں پہنچنا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بیک وقت، یعنی ایک ہی وقت میں ان تمام فرائض کی متکفل تھی، یعنی یہ سارے فرائض آپ انجام دیا کرتے تھے۔ پہلے قرآن کی آیت تلاوت فرماتے، پھر قرآن کریم میں جو حکمت اور علم کی جو باتیں ہیں وہ بتایا کرتے تھے، پھر اس کے بعد آپ دل کی صفائی کیا کرتے تھے، تزکیہ نفس کیا کرتے تھے۔ آپ صحابہ کرام کو خود قرآن کریم کے الفاظ بھی پڑھاتے، جیسا کہ کہا گیا ابھی، اس کے مفہوم و معانی اور احکام و مسائل کی بھی تعلیم دیتے، یہ ہے تعلیم کتاب و حکمت۔ اور تیسری چیز ہے اور ان کا تزکیہ اور اصلاح و تربیت بھی فرماتے تھے۔ آپ کے بعد جب یہ وراثت نبوت امت کے سپرد ہوئی تو ان تینوں شعبوں پر الگ الگ کام ہونے لگا، یعنی تلاوت آیات الگ ایک جماعت نے لے لیا، جیسے مثال کے طور پر حفاظ تلاوت آیات کرتے ہیں اور اس کے معنی و مفاہیم، یعنی اس کا مطلب علماء سمجھاتے ہیں، یہ ہوا تعلیم کتاب و حکمت۔ اگرچہ اکابر امت میں بہت سی ہستیاں ایسی بھی ہوئی ہیں جو بیک وقت تینوں کی جامع تھی، یعنی بہت سے ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں جو تلاوت آیات بھی انہوں نے کیا، تعلیم کتاب و حکمت بھی کی اور تزکیہ نفس بھی کیا، مگر عام طور پر تلاوت آیات کا شعبہ ایک مستقل جماعت نے سنبھالا۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا، تعلیم کتاب و حکمت کے مختلف نو شعبوں کے الگ الگ رجال کار پیدا ہوئے، یعنی تعلیم کتاب و حکمت کے لیے بھی مختلف لوگ پیدا ہوئے اور انہوں نے بھی اپنے اپنے طور سے کام کیا، اور ایک جماعت اصلاح و تربیت اور تزکیہ نفوس کی، یعنی تزکیہ نفس کی خدمت میں لگ گئی، جن اکابر امت نے اپنے آپ کو اس تیسرے شعبے کے لیے وقف کر دیا، یعنی تزکیہ نفس کے لیے جو وقف کر دیا وہ صوفیاء کرام اور پیران طریقت کے نام سے معروف ہوئے، اور ان کا شعبے کا نام سلوک و تصوف ٹھہرا۔ یعنی تلاوت آیات کی جو جماعت ہے وہ حفاظ، قراء وغیرہ ہیں، اور جو تعلیم کتاب و حکمت کے ہیں وہ علماء، فقہا اور اسی طرح ائمہ مجتہدین،
یہ لوگ ہیں مفسرین محدثین وغیرہ ہیں. اور دوسری جو یعنی سب سے آخری جو چیز ہے وہ تزکیہ نفس کا دور ہے اور تزکیہ نفس کا مسئلہ ہے. تو اس کو ایک جماعت نے سنبھالا ہے جس کو صوفیہ کہا جاتا ہے یا پیران طریقت، یعنی طریقت کے بہت بڑے بزرگ ان کو کہا جاتا ہے. اس کے بھی مختلف درجات ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں. تو ان کے شعبے کا نام کیا ہے؟ سلوک و تصوف، چلنا اور وہاں تک پہنچنا یعنی تصوف حاصل کرنا. تو اس مختصر سی وضاحت سے معلوم ہوا ہوگا کہ تصوف شریعت محمدیہ وعلی صاحبہ الف و الف صلوات والسلام سے کوئی الگ چیز نہیں ہے. یعنی تصوف کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا ہرگز 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 نہیں کہا جا سکتا. اور نہ صوفیاء کرام ہی کسی اور جہان کی مخلوق ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ صوفیاء دنیا کی یعنی مخلوق سے ہی الگ ہے بالکل، کیونکہ بیچارے صوفیاء ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. دنیا سے تعلق نہیں ہوتا یعنی دنیا کی رنگینیوں سے، دنیا کے فوائد سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور نہ وہ بھی ہم جیسے انسان ہیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے، لوگوں کے تزکیہ نفس کے لیے، لوگوں کو سدھارنے کے لیے، اللہ تک انہیں پہنچانے کے لیے، اللہ تک ان کے لیے راستہ بنانے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے. جن کے نام سے بد کہا جائے یعنی ان کے نام سے کوئی بری بات کہی جائے، بلکہ تصوف وراثت نبوت کا ایک مستقل شعبہ اور وظائف نبوت میں سے ایک مستقل وظیفہ ہے. اور صوفیاء کرام اس وراثت نبوت کے امین یعنی امانت دار اور اس عظیم الشان شعبے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم یعنی غلام اور آپ کے جانشین ہیں. اور یہ شعبہ اس قدر اہم اور اتنا نازک ہے، یعنی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ نہ اس کے بغیر مقاصد نبوت کی تکمیل ہوتی ہے اور نہ یہ امت ہی اپنے اس فریضے سے عہدہ برا ہوتی ہے جو اس کے ذمہ عائد کیا گیا تھا. یعنی اگر تصوف کا شعبہ قائم نہ کیا جائے، صوفیہ نہ ہو، تو پھر نبوت کے جو مقاصد ہیں، نبوت کا جو مقصد تھا، وہ مقصد کبھی پورا نہیں ہو سکے گا. کیونکہ مقاصد نبوت، فرائض نبوت 3 ہیں: تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ نفس، یا دوسرے الفاظ میں ہم اس کو تصوف کہیں. تو ان کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا اور نبوت کے جو اصل 3 مقاصد ہیں وہ پورے نہیں ہو پائیں گے. حضرات صوفیاء کرام پوری امت کی جانب سے تشکر و امتنان اور یعنی ان کا شکر ادا کیا جائے، ان کا احسان مانا جائے اور جزائے خیر کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس نازک ترین فریضے کو سنبھالا. دنیا چھوڑنا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دینا اور اپنے اہل و عیال کی کوئی فکر نہ ہو اور اپنے آپ کو فقیر کہلوانا، دنیا سے کوئی تعلق نہیں. تو اس طرح انہوں نے اس نازک ترین فریضے کو سنبھالا اور نہایت خاموشی اور یکسوئی کے ساتھ یعنی دل جوئی کے ساتھ ایک رخ ہو کر افراد امت کی اصلاح و تربیت، تزکیہ نفوس اور انسان سازی کا کام کیا، انسان کو بنانے کا کام کیا. اگر یہ نہ ہوتا تو یہ امت وراثت نبوت کے اس شعبے سے محروم ہو جاتی اور عالم نما جاہلوں کی بھیڑ ہو جاتی. یعنی دیکھنے میں تو عالم ہوتے، بہت سارے ہیں عالم جو دکھنے میں تو عالم ہیں، لیکن تزکیہ نفس سے وہ خالی ہوتے اور نفوس ان کے یعنی ان کے دل صاف نہیں ہوتے. تو اس لیے صوفیہ حضرات صوفیاء کرام بہت ہی زیادہ ان کا احسان مانا جائے اس لائق ہیں اور ان کا شکر بجائے لایا جائے وہ بھی اس کے قابل ہیں. تو ہمیں ان کا احسان ماننا چاہیے، نہ کہ ان پر اعتراضات کیے جائے. امت کو اگر میدان جہاد میں سر بکف جاں بازوں کی ضرورت ہے، یعنی اگر جہاد کے میدان میں اپنے سر پر کفن باندھ کر جانے والوں کی اگر ایسے غازیوں کی اگر ضرورت ہے، اگر مکاتب و مدارس یعنی مدرسوں میں، مکتبوں میں اور دانش کدوں میں یعنی جہاں پر عقل مند لوگوں کی ضرورت ہے، وہاں پر لائق اساتذہ کی ضرورت ہے، اگر ایوان عدالت میں عدل پرور یعنی عدل کو ماننے والے قاضیوں اور ججوں کی ضرورت ہوتی ہے، اگر سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں تحقیق کرنے والوں کی ضرورت ہے، اگر ہر شعبے زندگی کو زندہ و توانا رکھنے کے لیے الگ الگ متخصصین یعنی الگ الگ اسپیشلسٹ سمجھیے، ہر فیلڈ کا جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے اس کی ضرورت ہے، تو یقیناً انسان سازی کے کارخانوں میں انسانوں کو انسان بنانے والوں کی ضرورت ہے. تو گویا
حضرات صوفیاء کرام کی ضرورت ہے انسانوں کے لیے۔ تو انسان سازی کے کارخانے خانقاہیں ہیں، اور جو حضرات انسان سازی کا کام کر رہے ہیں انہیں صوفیاء کہا جاتا ہے۔ میری طرح مولانا مودودی نے چونکہ اس کوچے میں گھوم پھر کر نہیں دیکھا، یعنی حضرات صوفیاء کیا ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، ان کا کام کیا ہے، وہ کرتے کیا ہیں، یہ انہوں نے جا کر نہیں دیکھا، تو اس لیے مولانا یوسف لدھیانوی صاحب فرماتے ہیں کہ میری طرح، یعنی خود کو بھی اس کے اندر شامل کر لیا، لیکن انہوں نے کبھی حضرات صوفیاء کی برائی نہیں کی، ان کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کی، لیکن چونکہ انہوں نے بھی جا کر نہیں دیکھا، تو اسی طرح مولانا مودودی نے بھی ان کی تحقیق کیے بغیر اور اسی طرح ان کے بارے میں کچھ معلومات کیے بغیر، ان کے پاس نہ جا کر، ان کے مقاصد خود ان کی زبانوں سے نہ جان کر ان کے لیے بری باتیں شروع کر دیں، برائیاں کرنا شروع کر دیا۔ تو وہی فرما رہے ہیں ادھر بدقسمتی سے زمانے کی فضا کچھ ایسی ہے کہ دنیا کو انسان کے گرد و پیش، یعنی اطراف میں، اس کے آگے پیچھے پھیلی ہوئی چیزوں کی ضرورت تو نظر آتی ہے، مگر خود انسان کی انسانیت کو ایک بے ضرورت چیز سمجھ لیا گیا ہے۔ تو اس طرح یعنی یہ بات بہت ہی زیادہ غلط ہے کہ آپ کسی کی تحقیق کیے بغیر اس کے بارے میں اچھا یا برا کہہ دیں، جیسا کہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ انسان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے کوئی بات کہہ دے۔ معاشرے کی باتوں میں یہ تو صرف جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے کوئی بات کہہ دے تو وہ جھوٹا ہو جاتا ہے، لیکن اگر بغیر تحقیق کے کسی کے بارے میں اگر وہ کہتا ہے تو یہ بہتان ہے، اور بہتان بہت بڑا گناہ ہے، بہتان بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹ بھی گناہ ہے، لیکن جھوٹ کا جو تعلق ہے وہ خود اس جھوٹے اور اللہ سے تعلق ہے۔ اگر وہ اس سے اللہ سے معافی مانگ لے گا تو جھوٹ کا گناہ اس کا معاف ہو جائے گا، لیکن بہتان جو اس نے لگایا ہے یہ حقوق العباد میں یہ بات آتی ہے، پہلے اس سے جا کر معافی مانگے پھر اللہ سے معافی مانگے، تو یہ حقوق العباد میں آتا ہے، لہذا جھوٹ سے بھی یہ بڑا گناہ ہے بہتان لگانا۔ تو اس لیے عام ذہن یہ بن گیا ہے کہ صوفیاء کرام اور ان کی خانقاہیں دنیا کی سب سے زیادہ بے ضرورت چیز ہے، کیونکہ جا کر تحقیق نہیں کرتے، معلوم نہیں کرتے کہ ایک کارخانے کس لیے بنائے گئے ہیں، یہاں پر کیا کام ہوتا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے، کوئی تحقیق نہیں کی جاتی، اور دھڑلے سے اپنے زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ صوفیاء بیکار لوگ ہیں اور ان کا کوئی کام نہیں ہوتا، بلا وجہ کے خانقاہیں بنائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آخر اس ترقی کے دور میں انہوں نے انسان سازی کی فیکٹریاں کیوں کھول رکھی ہیں؟ زمانے کی اس فضا سے متاثر ہو کر، یعنی زمانے کا جو فی الحال جو ماحول چل رہا ہے، اس ماحول سے متاثر ہو کر مولانا مودودی بھی صوفیاء کرام سے بے حد ناراض ہیں، اور وہ علم تصوف کا ایسا مذاق اڑاتے ہیں جس کی توقع کم از کم کسی عالم دین سے تو نہیں کی جا سکتی، یعنی ایک عالم دین تو ایک ایسا مذاق نہیں اڑایا جا سکتا۔ عوام کی بات اور ہے، وہ تو خیر عالموں کا بھی مذاق اڑاتی ہے، حفاظ کا بھی مذاق اڑاتی ہے، اور ایک جو عام دیندار ہے اس کا بھی مذاق اڑاتی ہے، یہ تو عالم ہے جو صوفیاء کا مذاق اڑا رہے ہیں، ایسی توقع ان سے نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جس نے قرآن و حدیث کے نقوش پڑھ لیے، یعنی جو الفاظ ہیں صرف سیاہی سے جو لکھے ہوئے ہیں، یہ جو نقوش پڑھ لیے اس کی اصلاح آپ سے آپ ہو جاتی ہے، اور یعنی خود سے ہو جاتی ہے، اور اسے کسی کے جوتوں میں جا کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی خود پڑھ لینے سے بھی خود کی اصلاح ہو جاتی ہے، کسی کے پاس جا کر اور اس کی جوتیوں کے پاس بیٹھ کر جوتیاں سیدھی کر کے اس طرح کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ اگر حرف خوانی کا نام علم ہوتا، یعنی صرف الفاظ کے پڑھ لینے کا نام کتاب میں دیکھ کر، کسی بھی ورق میں دیکھ کر پڑھ لینے کا نام اگر علم ہوتا، اور اگر اسی سے اصلاح و تزکیہ بھی ہو جاتا، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو نظامیہ چھوڑ کر مارے پھرنے اور المنقذ من الضلال، یعنی گمراہی سے بچنے والا، تو المنقذ من الضلال میں اپنی سرگزشت لکھنے کی ضرورت نہ ہوتی، یعنی ان کے جو حالات انہوں نے لکھے ہیں اور جو پریشانیاں اپنی لکھی ہیں، اس کے لکھنے کی ان کو کوئی ضرورت نہ پڑتی اگر علم صرف خاندان کا نام ہوتا۔ تو آج کے مغربی مستشرقین مولانا سے زیادہ وہ عالم کہلانے کے مستحق تھے،
یعنی علم اگر صرف پڑھنے کا نام ہوتا تو یہ خواندن لفظ ہے فارسی کا، خواندن یعنی پڑھنا، ریڈنگ ایک الگ چیز ہوتی ہے اور ریسیپشن ایک الگ چیز ہوتا ہے، جیسے ریسائٹیشن یعنی تلاوت کرنا ایک الگ چیز ہے. تو صرف اگر پڑھنے کا نام اگر علم ہوتا تو یہ ساری چیزیں پیش نہ آتی. یورپ کے مستشرقین، مغربی مستشرقین مولانا سے زیادہ وہ عالم کہلانے کے مستحق ہوتے ہیں، یعنی وہ بھی صرف ریڈنگ جانتے ہیں، پڑھنا، کیونکہ اسلام کی تحقیقات ان کے پاس بھی بہت زیادہ ہیں، ان سے زیادہ ہیں. ہاں، اگر اس کو معیار بنایا جائے کہ صرف اگر خالی پڑھنا ہے نکلنا ہے اور تزکیہ نفس وغیرہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، اگر اس کو معیار بنایا جائے تو مستشرقین یعنی جو یورپی لوگ ہیں، وہاں کے جو انگریز وغیرہ جو بھی زبان جانتے ہیں، وہ لوگ تو مولانا مودودی سے بھی بڑے عالم ہیں. اگر اس کو معیار بنایا جائے تو مولانا مودودی ان کے سامنے کسی قابل نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس علم ہوتا اتنا زیادہ ہے کہ وہ اتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اتنے زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن جس چیز کی کمی ان کے پاس ہے وہ ہے تزکیہ نفس، یعنی صوفیاء کرام کی کمی ہے اور ان کی خدمات کی وہاں پر کمی ہے. اور چھٹی بات، یعنی مولانا یوسف صاحب جس نظریے سے مولانا مودودی کو غلط سمجھتے ہیں وہ چھٹی بات ہے. چونکہ مولانا مودودی کی نظر میں پوری امت نالائق اعتماد، یعنی امت پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اس طرح ہے، اور اس کے ذریعے حاصل ہونے والے سارے علوم محل نقد و نظر تھے، یعنی دوبارہ اس پر نظر ڈالی جائے، نظر ثانی کیا جائے کہ کیا غلطیاں ہیں، اور نقد کیا جائے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے، اس طرح اور بھی نظر ڈالنا چاہیے. تو حاصل ہونے والے سارے علوم محل نقد و نظر تھے، اس لیے مولانا کو دین فہمی کے لیے یعنی دین سمجھنے اور سمجھانے کے لیے صرف اپنے علم و فہم یعنی اپنی سمجھ اور اپنی صلاحیتوں پر انحصار کرنا پڑا. وہ لکھتے ہیں یعنی خود اپنی صلاحیت پر وہ اعتبار کر رہے ہیں، لکھتے ہیں خود، میں اپنا دین معلوم کرنے کے لیے چھوٹے یا بڑے علماء کی طرف دیکھنے کا محتاج نہیں ہوں، کسی عالم کی مجھے ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت سے معلوم کر سکتا ہوں کہ دین کے اصول کیا ہیں، اور یہ بھی تحقیق کر سکتا ہوں، صاف صاف الفاظ میں لکھتے ہیں کہ اور یہ بھی تحقیق کر سکتا ہوں کہ اس ملک میں جو لوگ دین کے علم بردار سمجھے جاتے ہیں، یعنی دین کا جھنڈا جن کے ہاتھ میں ہے، اس طرح وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، وہ کسی خاص مسئلے میں صحیح مسلک اختیار کر رہے ہیں یا غلط. اس لیے میں اپنی جگہ پر مجبور ہوں کہ جو کچھ قرآن و سنت سے حق پاؤں یعنی سچ پاؤں، صحیح پاؤں، اسے حق سمجھوں بھی اور اس کا اظہار بھی کر دوں. یعنی یہ اپنی رائے ہے اور یہ اپنی رائے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں. یہ انہوں نے کہاں لکھا ہے؟ روئے داد اجتماع جماعت اسلامی الہ آباد، ایک غالباً ایک پرچہ ہے، اور صفحہ نمبر 43 یعنی 43، ترجمان القرآن جو مئی 1947 عیسوی میں شائع ہوئی تھی، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے اپنا نظریہ، اس طرح لکھا ہے، یعنی کسی عالم کی مجھے ضرورت نہیں ہے. میں نے دین کو حال یا ماضی کے اشخاص سے سمجھنے کے بجائے یعنی جو پیچھے گزرے ہیں ان سے سمجھنے کے بجائے اور جو فی الحال ہیں پریزنٹ، تو وہ لوگ سے سمجھنے کے بجائے ہمیشہ قرآن و سنت ہی سے سمجھنے کی کوشش کی ہے. مولانا مودودی کہتے ہیں اس لیے میں نے کبھی یہ معلوم کرنے کے لیے کہ خدا کا دین مجھ سے اور ہر مومن سے کیا چاہتا ہے، یہ معلوم کرنے کی کوشش کی مولانا مودودی نے. یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کہ فلاں اور فلاں بزرگ کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، یہ دیکھنے کی کبھی کوشش نہیں کی، بلکہ یہ کوشش کی کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، بلکہ صرف یہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. یہ بھی رودات جماعت اسلامی حصہ سوم صفحہ نمبر 102 طبع سوم مارچ 1963 میں یہ پرچہ شائع ہوا ہے. بغیر واسطے اسلاف کے یعنی اسلاف کے کسی واسطے کے بغیر ڈائریکٹ، تو بغیر واسطے اسلاف کے دین فہمی کی کوشش ہی یعنی دین کو سمجھنے کی کوشش کرنا اسلاف کے واسطے کے بغیر، ان کو مانے بغیر، دراصل یعنی حقیقت میں ان تمام فتنوں کی جڑ ہے جو آج ہمارے گرد و پیش منڈلا رہے ہیں.
تو یہ سارے جو فتنے پھیل رہے ہیں یہ صرف اسی وجہ سے ہیں کہ اسلاف کو ہم نے نہیں مانا، ان کی باتوں کو ان کو ایک اپنا نمونہ نہیں بنایا، آئیڈیل نہیں بنایا، تو اس لیے سارے فتنے آج برپا ہو رہے ہیں، رونما ہو رہے ہیں، دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ہمیں بتایا یہ جاتا ہے کہ ہم قرآن و سنت سے دنیا دین معلوم کر رہے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ برعکس اس کے اسلاف امت سے بے نیاز ہو کر، یعنی برخلاف ہوتا یہ ہے کہ برعکس اس کے اسلاف امت سے بے نیاز ہو کر، یعنی ان کو چھوڑ کر لوگ قرآن و سنت کو معیار حق بنانے کے بجائے دراصل یعنی اصل میں اپنے فکر و فہم کو معیار حق قرار دیتے ہیں۔ مثلا مسٹر غلام احمد پرویز کا یہ دعویٰ ہے، اہل قرآن ہے، مسٹر غلام احمد پرویز کا یہ دعویٰ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے تمام نظریات کی بنیاد جو ان کا بیس ہے وہ کتاب و سنت پر ہے۔ پرویز صاحب حدیث کو نہیں مانتے، منکر حدیث ہیں، اہل قرآن ہیں، مگر سنت کو ماننے کا دعویٰ وہ بھی کرتے ہیں۔ قادیانی امت کا دعویٰ ہے کہ وہ جو کچھ کہتی ہے قرآن و سنت سے کہتی ہے، یعنی قرآن سے اور حدیث سے کہتی ہے، اور ٹھیک یہی دعویٰ مولانا مودودی کا بھی ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن سے اور حدیث سے ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ لیتے ہیں بلا واسطہ، ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ قرآن و سنت سے لیتے ہیں۔ یہ تین فریق کون سے؟ مسٹر غلام احمد پرویز اور غلام احمد قادیانی کی جماعت اور مولانا مودودی، یہ تین فریق جو اپنے نظریات کے کتاب و سنت پر مبنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو نظریات ہیں، ہمارے جو خیالات ہیں وہ قرآن و سنت کے ساتھ ہیں، قرآن و سنت سے ملے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو دعویٰ کرتے ہیں لفظی طور پر قرآن و سنت کے ماننے سے ان میں سے کسی کو انکار نہیں، لفظی طور پر تو سب مان رہے ہیں، قرآن و حدیث کو، سنت کو مان رہے ہیں۔ مسٹر غلام احمد پرویز جو سب سے بڑا اہل قرآن ہے، منکر حدیث ہے، حدیث کا انکار کرنے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اپنا جو فیصلہ کرتا ہوں قرآن و سنت سے کرتا ہوں۔ تو الفاظ ہیں لیکن اس پر عمل نہیں ہے، اور اپنے خیالات کو قرآن و سنت کے مطابق بنا بھی نہیں رہے، لیکن صرف الفاظ ہیں۔ اسی طرح تو لفظی طور پر قرآن و سنت کے ماننے سے ان میں سے کسی کو انکار نہیں ہے، لفظی طور پر تو سب مانتے ہیں۔ بحث یہ ہے کہ قرآن و سنت کے نام سے ہمارے سامنے جو کچھ پیش کیا جاتا ہے وہ صحیح ہے یا غلط؟ قرآن و سنت یہ کہہ تو رہے ہیں، لفظی طور پر مان رہے ہیں، لیکن قرآن و سنت کا نام لے کر یہ لوگ جو پیش کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ اس میں یہ دیکھنا ہے۔ اس کے جانچنے کا معیار ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم کس کسوٹی پر، یعنی کس پیمانے پر، کس پیرامیٹر کو لے کر پرکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا مودودی کے نظریات صحیح ہیں اور مسٹر پرویز اور قادیانی امت کے نظریات غلط ہیں؟ یہ کسوٹی اور یہ معیار اسلاف امت کا فہم ہے، یعنی امت کے اسلاف کا یہ سمجھنا ہے اور ان کی یہ سمجھ ہے، یعنی قرآن و سنت کا جو مفہوم سلف صالحین اور اکابر امت نے سمجھا وہ صحیح ہے، اور انہوں نے جو ایک لمبے عرصے کے بعد صحابہ کا دور گزر چکا، ائمہ مجتہدین کا دور گزر چکا، اسلاف امت کا دور گزر چکا، دوسرے اکابر کا امت گزر چکا، اب یہ ڈائریکٹ براہ راست بلا کسی واسطے کے حدیث سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خیالات جوڑ رہے ہیں، تو ہم کیسا کہیں کہ یہ صحیح ہے؟ تو ان کو صحیح کرنے کے لیے پہلے اکابر امت اور جو سلف صالحین گزرے ہیں ان کی باتوں کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا ان تینوں کی باتیں، یعنی غلام احمد قادیانی، مسٹر غلام پرویز اور اسی طرح مولانا مودودی کی باتیں سلف صالحین کی باتوں سے مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی۔ اگر مل رہی ہے تو قرآن و حدیث سے ہیں، اگر نہیں مل رہی ہے تو قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ تو یہ ہے اصل کسوٹی ان کی باتوں کو جانچنے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلف صالحین جو ہے یہ، یعنی جو ہمارے پچھلے بزرگان دین، اولیاء کرام اور علماء کرام جو گزرے ہیں، تو یہ حضرات کا زمانہ ائمہ مجتہدین کے زمانے سے قریب ہے، ائمہ مجتہدین کا زمانہ تابعین کے دور سے قریب ہے، تابعین کا زمانہ صحابہ کے دور سے قریب ہے، اور صحابہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہوئے ہیں، آپ کی ملاقات ہے، تو ایک قربت دیکھ کر ہم یہ معاملہ طے کر سکتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، اور اگر جو اس کے خلاف ہو وہ غلط ہے،
اس کے برعکس یعنی اس کے برخلاف اگر اس کا اپوزٹ اگر دیکھا جائے تو قادیانی، پرویز اور خود مولانا مودودی اس معیار کے قائل نہیں ہے. یعنی کس معیار کے قائل نہیں ہے؟ کہ اکابر کی بات کو مانا جائے، اسلاف کی بات کو مانا جائے، یہ اس کے خلاف ہے. وہ لفظ میں ہے صرف الفاظ میں ہے، اور اکابر کی بات کو تو یہ الفاظ میں بھی نہیں بتاتے. سنت کی بات کو یہ الفاظ سے کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث سے یعنی قرآن و سنت سے اپنا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن اکابر تو یہ جو کہتے ہیں ہم ان کی بات کو کب صحیح مانیں گے؟ کیونکہ یہ سنت کا لفظ تو استعمال کر رہے ہیں کہ ہم اپنا فیصلہ قرآن و سنت سے کر رہے ہیں. اب اگر کوئی بھولا بھالا انسان ہوگا تو ان کی بات کو مان لے گا، ان کی بات کو مان لے گا، یعنی ایک معنی میں دھوکہ دے رہے ہیں. دھوکہ ہے یہ. تو مولانا مودودی یہ فرما رہے ہیں کہ میں قرآن و سنت سے اپنا فیصلہ کرتا ہوں. مسٹر غلام پرویز جو کٹر منکر حدیث ہے، حدیث کا بالکلیہ طور پر انکار کرتا ہے. غلام احمد قادیانی حدیث کو مانتا ہی نہیں. اس کا جتنا بھی ایجنڈا، جتنا بھی پروپیگنڈا ہے صرف قرآن کی اسی حدیث سے ہے اور قرآن کی اسی آیت سے. تو یہ بھی حدیث یعنی ساری اگر حدیث کو مانتا بھی ہے تو ساری حدیثوں کو نہیں مانتا. تو اس طرح یہ لوگ قرآن و سنت کا لفظ لے کر، یہ نام لے کر امت کو گمراہ کر رہے ہیں. تو مولانا مودودی بھی قرآن و سنت کا لفظ لے کر اگر کوئی بات بتا رہے ہیں تو ان تینوں کی باتوں کو ہم حق کب سمجھیں گے؟ قرآن و سنت کے مطابق کب سمجھیں گے؟ کس چیز کو لے کر ہم کہیں گے کہ یہ بات ان کی صحیح ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ تو ہمارے پاس جو جانچنے کا معیار ہے، جو میٹر ہے اور جو پیمانہ ہے ہمارا ان کا دیکھنے کا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو وہ اس طرح دیکھیں گے کہ یہ تینوں فریق ہیں اور یہ ہم ہیں. تو قرآن و حدیث سے، قرآن و سنت کے مطابق ہونے کے لیے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کی باتیں اسلاف کی باتوں سے مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی ہیں، کیونکہ یہ اسلاف کو نہیں مانتے ہیں. اگر ان کی باتیں اسلاف سے ملتی ہیں تو پھر وہ صحیح ہے، اگر نہیں ملتی ہیں تو غلط ہے. اس کے برعکس قادیانی، پرویز اور غلام اور خود مولانا مودودی اس معیار کے قائل نہیں. وہ اس پیمانے کو توڑ دینا چاہتے ہیں اور دین فہمی میں یعنی دین کے سمجھنے میں حال یا ماضی کے اشخاص کے زیر بار یعنی ان پر زیر بار احسان نہیں رہنا چاہتے، یعنی ان کے احسان تلے نہیں رہنا چاہتے اور خود اپنا دین سمجھنا چاہتے ہیں، بلکہ براہ راست قرآن و سنت سے انہیں جو کچھ سمجھ میں آئے اسے دین سمجھنے پر بضد ہیں، یعنی اڑے ہوئے ہیں. کتاب و سنت سے براہ راست جو کچھ انہوں نے سمجھا ہے وہ ان کے نزدیک حق ہے اور جو اس کے خلاف ہو وہ باطل ہے. گویا حق و باطل کا اصل معیار قرآن و سنت نہ ہوا بلکہ قرآن و سنت کا وہ فہم ہوا جس کا ہر ایک کو دعویٰ ہے. یہ ہے وہ اصل نقطہ جس پر مولانا مودودی سے مجھے اختلاف ہے. میرے نزدیک معیار حق یعنی حق کا جو معیار ہے، جو کسوٹی ہے، وہ قرآن و سنت کا وہ فہم ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے سے آج تک نسلاً بعد نسلین، آج تک نسلاً بعد نسلین متوارث چلا آتا ہے، وراثت کے ساتھ بالکل تواتر کے ساتھ پے در پہ چلا آ رہا ہے. یہ اصل معیار حق ہے اور مولانا مودودی کے نزدیک حال یا ماضی کے اشخاص کو درمیان میں واسطہ بنانا ہی غلط ہے. یعنی گویا کہ آپ سیدھا صحابہ کے دور میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ مل رہے ہیں. اس لیے ان کے نزدیک معیار حق خود ان کا ذاتی فہم ہے، یعنی ان کی جو سمجھ ہے وہ سمجھ ہے جو براہ راست انہیں قرآن و سنت میں حاصل ہے. یہ ان کی سمجھ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، مکمل بھی ہو سکتی ہے، ناقص بھی ہو سکتی ہے. تو بہرحال انہوں نے اپنا معیار حق جو بنایا وہ خود اپنی سمجھ کو بنایا، نہ کہ قرآن کو بنایا، نہ حدیث کو بنایا، نہ ہی اسلاف کو بنایا. تو یہ تھی وہ. جبکہ یہ قرآن مجید میں خود اللہ عز و جل یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو علم رکھنے والوں. جی قرآن میں کہا گیا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو پھر کسی جاننے والے سے پوچھیے. ابھی کیا کر رہے ہیں؟ کسی سے مت پوچھیے، کسی سے مت پوچھیے. آپ کو جو سمجھ میں آتا ہے آپ کو کریے. جی ہاں، قرآن پڑھیے، آپ کو جو سمجھ میں آتا ہے وہ آپ کریے. حدیث پڑھیے، آپ کو جو سمجھ میں آتا ہے آپ وہ کریے. یعنی انسان کی سمجھ کو وہ معیار حق بناتے ہیں. انسان کی سمجھ جو ہے ان کا یہ جو کہنا ہے، جی یہ جو ان کا نظریہ ہے، یہ جو مودودی کی جو گمراہی ہے، جو فکر ہے،
بالکل قرآن مجید کے خلاف ہے، بالکل قرآن مجید کے خلاف ہے۔ قرآن مجید میں خود اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ہم نے لوگوں میں ان کے درجے بلند کیے جی، جو ایمان کے بعد علم دین حاصل، والذین اوتوا العلم درجات، یعنی جو لوگ علم والے ہیں ان کے بہت سارے درجات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علم والوں کے درجات کو بلند کیا ہے، اور مختلف درجے ہیں، کوئی اعلیٰ درجے پر ہے اور کوئی متوسط درجے پر ہے، کوئی ادنا درجے پر ہے۔ ہم تو ادنا درجے میں، کیونکہ ہم اسلاف کو بھی مانتے ہیں الحمدللہ، تو ہم ادنا درجے کی حیثیت رکھنے کی وجہ سے ہم اسلاف کو مانتے ہیں، کیونکہ اسلاف تابعین کو مانا، تابعین نے صحابہ کو مانا، صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اپنی ساری زندگی گزاری، اور وہی ساری زندگی نسلوں کے بعد، نسلاً بعد نسل آج تک ہم تک پہنچی ہے، اسی پر ہم اعتماد کرتے ہوئے اپنی زندگی اور اپنی شریعت چلا رہے ہیں۔ بس اللہ رب، اور یہی جو ہے قرآن مجید کی آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے، ثابت ہوتی ہے کہ اے لوگو اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھو۔ جی، انہوں نے خود قرآن کی اس آیت مبارک میں یہ اس آیت سے اشارہ بھی مل رہا ہے جی، کہ دین یعنی علماء کی صحبت میں، جی، صوفیاء اولیاء کی صحبت میں، ان کی صحبت میں بیٹھ کر حاصل کیا جائے جی، جی، تو نجات والا علم تمہیں حاصل ہوگا، جی، کامیابی والا علم تمہیں حاصل ہوگا، اور اللہ و رسول کی تمہیں رضا حاصل ہوگی، جی، اللہ و رسول تم سے راضی ہو جائیں گے اور خوش ہو جائیں گے جی، اگر تم ان کے ذریعے علم حاصل کرتے ہو۔ اور خود حدیث مبارکہ میں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ یعنی ایک عالم 70 مختلف روایت جی، 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 اس کا مفہوم یہ ہے کہ 70,000 عابدوں پر یعنی شیطان کے وسوسوں پر وہ 70 جیسا ایک اور بھی حدیث ہے، جی، جیسے فضل العالم علی العابد کل بدر او کما قال علیہ السلام، یعنی عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسی ہے جیسا کہ 14ویں رات کا جو چاند ہوتا ہے اس کو سارے ستاروں پر جو فضیلت ہوتی ہے، یعنی ہزاروں کروڑوں ستارے مل کر وہ روشنی نہیں دے سکتے جو ایک چاند دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اسلاف کی قدر کرنے کی، ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تلاوت آیات، کتاب و حکمت اور اسی طرح تزکیہ نفس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مقاصد نبوت کو جہاں تک ہو سکے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔